السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم النوع الثامن کا آغاز کریں گے۔ النوع الثامن، ایک نئی نوع کا آغاز کریں گے۔ الحمدللہ اب تک ہم نے 7 انواع مکمل کر لیے ہیں، 7 categories، 7 classes، 7 groups of عوامل in Arabic language۔ نوع ثامن میں بھی کچھ اہم کیٹیگریز کو ذکر کیا گیا ہے۔ عوامل کی بہت ہی اہم کیٹیگریز کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے گنتیاں، نمبرز، ڈیجٹس جو استعمال کرتے ہیں، جو نمبرز ہوتے ہیں عربک لینگویج میں۔ عربک لینگویج میں نمبرز کا استعمال ایک بہت ہی طویل ممارست کا متقاضی ہوتا ہے، کافی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، اور اس کے قواعد بھی مختلف ہیں، تھوڑے تھوڑے دور پہ قاعدے بدلتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے بگنرز کے لیے، مبتدی کے لیے بعض دفعہ یہ کنفیوزنگ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال آج کے سبق میں جہاں چند چیزیں بتائی جائیں گی، انہی میں سے سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا جائے گا وہ ہے گنتیوں کا معاملہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ النوع الثامن اسماء تنصب الاسماء النکرات علی التمییز۔ نوع ثامن ایسے اسماء کی ہے جو نکرہ اسموں کو منصوب کر دیتے ہیں تمییز کی بنا پر۔ النوع الثامن یہ موصوف صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر یہ مبتدا ہو جائے گا، اور پھر اسماء موصوف ہے، اور پھر تنصیبو جو ہے یہ فعل ہے، اور اس میں ہیا ضمیر جو مستتر ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور وہ راجع ہے اسماء کی طرف، اور یہ اسماء پھر موصوف ہے اور نکرات صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر یہ تنصیبو کا مفعول بھی بن جائے گا، اور علی التمییزی جار مجرور سے متعلق ہو جائے گا تنصیبو کے، اور پھر تنصیبو فعل اپنے ہیا مستتر فاعل اور اسماء النکرات مفعول بھی اور علی التمییز متعلق سے مل کر، یہ سب مل کر پھر یہ ہو جائے گا صفت اسماء کی، اور پھر اسماء موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ ہو جائے گا خبر مبتدا النوع الثامن کی۔ تو النوع الثامن مبتدا، یہ اسماء اور اس کے ساتھ لگی ہوئی جو پورا جز ہے، یہ سب خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ تو 8ویں جو نوع ہے، 8ویں جو قسم ہے، وہ ایسے اسماء کی ہے، یا وہ ایسے اسماء ہیں جو نکرہ اسموں کو منصوب کر دیتے ہیں تمییز کی بنا پر۔ یہاں چند باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے۔ ایک تو اس نوع کے تحت بھی نواصب کا ذکر ہے، لیکن یہ نواصب جو ہیں، جو نصب دینے والے ہیں، حروف ہیں یا اسماء ہیں، یہ ایک تو نکرہ اسم کو نصب دیں گے، ایک بات۔ دوسری بات تمییز کی بنا پر دیں گے۔ اب ہم نکرہ اور تمییز پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ نکرہ ایسے اسم کو کہتے ہیں عربی زبان میں جو غیر متعین شے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ معرفہ وہ ہوتا ہے جو متعین کے لیے وضع کیا گیا ہو، یہ ہم بہت بنیادی قاعدے کے طور پہ جانتے ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اسماء ہیں وہ نسب دیں گے نکرہ اسم کو، ایک پوائنٹ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ تمییز کی بنا پر دیں گے۔ تمییز کسے کہتے ہیں؟ تمییز کے معنی ہوتے ہیں لٹرلی، لفظی طور پر، کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے علیحدہ کرنا، چھانٹنا۔ میز یمیز تمییزن باب التفعیل سے آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ڈسٹنگوش کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کر دینا تاکہ کسی طریقے کا شک و شبہ نہ رہ جائے۔ اچھا، دراصل ایسا اس لیے کیا جاتا ہے، تمییز جو لفظ ہوتا ہے عربی زبان میں وہ آتا ہی ہے کہ وہ تعین پیدا کر دے،
کسی چیز کو متعین کر دے اور ابہام اور ایمبیگوٹی جو پائی جاتی تھی اس کو دور کر دے، اس کو رفع کر دے. تو کسی بھی مذکور چیز سے جو سینٹینس میں ذکر کی جاتی ہے اس سے ابہام یا ایمبیگوٹی کو رفع کرنے یعنی دور کرنے کا نام ہی جو ہے تمییز ہے. تو جو اسم اس ابہام کو دور کرتا ہے، جو اسم استعمال کیا جاتا ہے اس جملے میں موجود ابہام کو دور کرنے کے لیے، اسی اسم کو ہم تمییز کہتے ہیں. اور تمییز کے ساتھ ساتھ اس کے اور بھی نام ہے، ایک اس کا نام مبین بھی ہے اور ایک نام ممیز بھی ہے. تمییز، ممیز اور جو ہے اسی طریقے سے مبین، اتنے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. تمییز جو ہے بہت زیادہ مشہور ہے. تو یہ نوع ثامن ایسے اسما کی ہے جو تمییز کی بنا پر نکرہ اسموں کو منسوب کر دیتے ہیں. اور یہ کتنے اسما ہیں؟ یہ 4 اسما ہیں. اب دیکھیے، الاول لفظ 10 او 20 او 30 او 40 او 50 او 60 او 70 او 80 او 90. تو سب سے پہلے نمبر پہ جو ہیں یہ تو ہے لفظ 10 یا 20 یا 30 اور یا 40 یا 50 یا 60 یا 70 یا 80 یا 90. یعنی یہ جو الفاظ ہیں جس کے معنی عربی میں آپ کو معلوم ہے کہ 10 کے معنی ہوتے ہیں 10، 20 کے معنی ہوتے ہیں 20، 30 کے معنی ہوتے ہیں 30، 40 کے معنی ہوتے ہیں 40، 50 کے معنی ہوتے ہیں 50، 60 کے معنی ہوتے ہیں 60، 70 کے معنی ہوتے ہیں 70، 80 کے معنی ہوتے ہیں 80، 90 کے معنی ہوتے ہیں 90. تو یہ جو ہے پہلی کیٹیگری تو یہ ہے، اسماء نکرات کو منسوب کرنے والے جو اسما ہیں ان میں پہلی کیٹیگری ان اسما کی ہے، یہ جو بھی ہم نے گنائے ہیں، گنتیاں جو ہیں یہ. اور یہ کیوں منسوب کرتے ہیں؟ تمییز کی بنا پر کرتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اسما جو نسب دیتے ہیں تمییز کی بنا پر، جس میں سے پہلے کا ذکر کیا گیا کہ یہ 10 ہے، 20 ہے، 30، 40، 50، 60، 70، 80 یا 90، یہ نسب دیتے ہیں اذا رکب مع احد او 2 او 3 او 4 او 5 او 6 او 7 او 8 او 9. یعنی کہ اگر ان کو 1، 2 یا 3 یا 4 یا 5 یا 6 یا 7 یا 8 یا 9 کے ساتھ ترکیب دیا جائے، یعنی جو پیچھے جو مذکورہ جو دہائیاں گزری ہیں، دہائیوں کے ساتھ ان اکائیوں کو جب جوڑا جائے گا، ان دہائیوں کو، یہ 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 یہ دہائیاں ہوئیں. اور ان دہائیوں کو جب 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 ان اکائیوں کے ساتھ جب جوڑا جائے گا تو پھر یہ کیا کریں گے کہ اسماء نکرات کو تمییز کی بنا پر یہ نسب دیں گے. یعنی کیسے؟ یہ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے آپ کے سامنے 10 ہے، 10 کے معنی 10، اب 10 میں آپ احدہ جوڑ دیجئے یا 12 جوڑ دیجئے یا 3 جوڑ دیجئے یا 4 جوڑ دیجئے یا 5 جوڑ دیجئے یا کچھ بھی جوڑ دیجئے، کوئی بھی اکائی جوڑ دیجئے. 10 سے لے کر 90 تک جتنے الفاظ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی ایک اکائی جوڑ دیجئے، احدہ جوڑ دیجئے یا 2 جوڑ دیجئے یا کچھ بھی جوڑ دیجئے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمییز کی بنا پر نسب دیں گے. آگے مثال آ رہی ہے، آگے دیکھیں. اب ترتیب بتا رہے ہیں کہ کیسے کیسے کیا نسب دیں گے. نسب کیسے کیسے دیں گے یہ آپ نے سمجھ لیا کہ 10 سے لے کر 90 تک ان دہائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ
1 سے لے کر 9 تک کی کوئی بھی اکائی جب جوڑ دی جائے تو اب یہ نسب دیں گے آنے والے اسم کو، اپنے ماں بعد کا جو اسم ہوگا اس کو نسب دیں گے تمییز کی بنا پر. ابھی اور میں سمجھاؤں گا، آگے مثال آ رہی ہے. اب آگے بڑھیں. آپ نے یہاں بات سمجھ لیا کہ ان دہائیوں کے ساتھ اکائی کو ملا کر نسب دینا ہے اگلے والے اسم کو. دہائیاں ہوں گی، ان دہائیوں کے ساتھ اکائی کا استعمال کیا جائے گا 1 سے 9 تک کی، اور پھر جو اسم اس کے بعد آئے گا وہ تمییز کی بنا پر منصوب ہوگا. دیکھیے کیسے ہوتا ہے. فَإِن كَانَ الْمُمَيَّزُ مُذَكَّرًا، اگر وہ ممیز مذکر ہے. فَإِن كَانَ الْمُمَيِّزُ مُذَكَّرًا، اگر وہ ممیز مذکر ہے. فَطَرِيقُ التَّرْكِيبِ فِي لَفْظِ أَحَدَ أَوْ اثْنَانِ مَعَ عَشَرَ، تو ترکیب کا طریقہ احدہ میں یا اثنانی میں 10 کے ساتھ یہ ہوگا ان تقول 11 رجلا، کہ آپ کہیں گے 11 رجلا اور کہیں گے 12 رجلا بتذکیر الجزئین، دونوں حصوں کو مذکر بنا کر. اب دیکھیے یہاں بات واضح ہو گئی. آپ کو اور کتابوں میں بھی گنتیوں کے بارے میں کچھ اصول و ضابطے بتائے ہوں گے. آپ کو 3 سے 10 تک کا ایک الگ قاعدہ بتایا گیا ہوگا. اب یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے اصل میں یہ 10 سے اوپر کی گنتیوں کا ہے، اور 10 سے اوپر کی گنتیوں کا اس وقت جب اس کے ساتھ ہم 1 سے لے کر 9 تک کی کوئی عدد اس کے ساتھ ہم ملا دیتے ہیں. تو 1 سے لے کر 9 تک کی کوئی بھی عدد جب ہم کسی دہائی کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو اس کے بعد آنے والا جو اب اسم ہوتا ہے دراصل اسی اسم کو تمییز کہتے ہیں، اور وہ تمییز ہونے کی وجہ سے وہ منسوب کر دیتی ہیں یہ گنتیاں اسے. اچھا، لیکن قاعدے الگ الگ ہیں. تذکیر و تانیث کہاں کہاں ہوگا وہ الگ ہوگا، نسب ملے گا ہر حال میں، لیکن کس حصے کو مذکر رکھا جائے گا کس کو مؤنث رکھا جائے گا اس کی ایک الگ ترکیب آتی ہے، اس کا ایک الگ ارینجمنٹ ہوتا ہے. اسی ارینجمنٹ کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں. یہ اپنی بات کہہ چکے کہ یہ نسب دیں گے، لیکن نسب دینے کے ساتھ ساتھ ارینجمنٹ جو ہوگا جملوں کا، ترکیب جو ہوگی اس میں کہاں مذکر ہوگا کہاں مؤنث ہوگا کہاں بدلاؤ آئے گا، اس کو آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. یہ بہت کام کی چیز یہاں بتا رہے ہیں. فَإِن كَانَ الْمُمَيِّزُ مُذَكَّرًا، اگر یہ ممیز مذکر ہے تو ترکیب کا طریقہ احدہ میں یا اثنانی لفظ میں 10 کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کہیں گے 11 رجلا اور 12 رجلا کہیں گے، دونوں پارٹس کو مذکر بنا کر. یعنی 11 اور 12 کی جو گنتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اکائی اور دہائی جو ہے یہ دونوں مذکر ہوں گے اگر ممیز مذکر ہے. اگر ممیز مذکر ہے جو ناؤن آ رہا ہے جیسے رجلن ہے، یہی تو ہے، رجلن ممیز ہے یا مبین ہے، تو یہ رجلن پہ جو نصب آیا ہے وہ اسی بنا پر آیا ہے کہ یہ تمییز ہے. 11 جب 11 کہا گیا تو 11 کہا گیا کیا چیز 11، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے رجلن کا استعمال کیا گیا. تو جو ناؤن ابہام کو دور کرے اسی کو تمییز کہتے ہیں. تو رجلن گویا کی تمییز ہے، اور تمییز عربی زبان میں ہوتی ہے منصوب. یہ تو بات ہم واضح کر چکے. یہاں بتانا یہ ہے کہ 11 اور 12 گنتیوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے معدود ہوگا اسی طریقے سے عدد ہوگی. معدود اگر مذکر ہے تو عدد کے دونوں پارٹ دونوں جز مذکر ہوں گے جیسے یہاں ہے. اور 12 رجلن کے اندر آپ دیکھیں یہاں بھی رجلن یعنی کہ تمییز یہ مذکر ہے تو 12 اور 10 یہ دونوں مذکر ہیں. آگے پھر اور بتا رہے لیکن کہہ رہے ہیں وَإِن كَانَ مُؤَنَّثًا، کہ اور اگر مؤنث یہ حصہ ہے اور اگر تمیز مؤنث ہے تو اب آپ کہیں گے 11 امراتن. دیکھیے اب یہ احدہ جو ہے احدہ بن گیا اور 10 یہ 10 بن گیا امراتن، کیونکہ معدود امرأہ ہے مؤنث ہے. تو معدود مؤنث ہونے کی وجہ سے 11 اور 12 گنتی کے جو دونوں پارٹس ہیں اکائی اور دہائی یہ دونوں کے دونوں مؤنث ہونے کی وجہ سے یہاں مؤنث ہو گئے ہیں، اور پچھلی مثال میں معدود کے مذکر ہونے کی وجہ سے دونوں مذکر ہو گئے تھے. اور اسی طریقے سے 12 امراتن 12 عورتیں بتانیث الجزئین، دونوں حصوں کو مؤنث بنا دیا گیا. اور اگر مؤنث ہے ممیز تو آپ کہیں گے 11 امراتن
اور اثنتا عشرت امراتن، دونوں جزءوں کو، دونوں حصوں کو مؤنث بنا کر. تو یہ 4 پیراگراف آپ کے سامنے گئے. چاروں پیراگراف میں پہلے پیراگراف میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس نوع ثامن کے اندر ایسے اسما کا ذکر کیا جائے گا جو کہ نکرہ اسموں کو تمیز کی بنا پر منسوب کر دیتے ہیں، اور یہ 4 ہیں. تو یہ پہلی قسم ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، گنتیوں والی. ایک تو یہ گنتیوں والی ہوئی، اور گنتیوں میں بھی ہر گنتی نہیں. یہ عشرہ جو ہے نسب دیتا ہے، یہ 90 تک نسب دے گا جب کوئی اکائی 1 سے لے کر 9 تک کی ہم ان کے ساتھ جوڑ دیں گے. اچھا، یہ دوسرے پیراگراف میں کہا گیا. تیسرے پیراگراف میں یہ کہا گیا کہ اب جب ہم اکائی دہائی کو جوڑیں گے کسی اسم کے ساتھ تو اب 2 صورت پیدا ہوگی. یا تو اس گنتی کے ساتھ جو ناؤن استعمال کریں گے، تمیز جو لائیں گے رفع ابہام کے لیے، ایمبیگوٹی کو دور کرنے کے لیے، ڈس ایمبیگویشن کے لیے جو ہم لائیں گے ناؤن، جس کو ہم تمیز کہتے ہیں یا مبین کہتے ہیں، وہ تمیز یا تو مذکر ہوگی یا مؤنث. اگر مذکر ہے تو 11 اور 12 تک کا صرف رول یہ ہے کہ 11 اور 12 کی اکائی اور دہائی یہ دونوں مذکر ہوں گے اگر معدود مذکر ہے، اور اگر معدود یعنی کہ تمیز یا مبین جسے ہم کہتے ہیں وہ مؤنث ہے تو 11 سے 12 تک کا رول یہ ہے کہ دونوں کے دونوں حصے مؤنث ہوں گے. یہ رول چوتھے پیراگراف میں بیان کیا، مؤنث والا مذکر والا تیسرے پیراگراف میں بیان کیا. النوع الثامن, the 8th category is the group of nouns that give nasab to indefinite nouns on the basis of tamyiz as specifying nouns. وهي 4 أسماء and they are 4 nouns. Number 1, the word عشرة or عشرون or ثلاثون or أربعون or خمسون or ستون or سبعون or ثمانون or تسعون إذا ركب مع أحد, when compounded with أحد اثنين or ثلاث or أربع or خمس or ست or سبع or ثمان or تسع. So if you compound or if you use عشرة عشرون or ثلاثون or أربعون or خمسون or ستون or سبعون or ثمانون or تسعون with أحد or اثنين or ثلاث or أربع or خمس or ست or سبع or ثمان or تسع, in that case the noun that comes after this number, that noun will be known as at-tamyiz, and that will be indefinite, that will be ismun nakira, and that will be mansub because of these words, because of these numbers. So and now he is showing us the way we have to use these numbers. So in fact the rule for 11 and 12 is different in Arabic while using the numbers. For 11 and 12, if the ma'dud, if the noun you are going to count, if that is muzakkar, if that is masculine, in that case both the parts of the number will be masculine. And if the ma'dud of the noun you are going to count, if that is feminine, then both the parts of the number, they will be feminine. For example, if you want to say 11 men, so you have to say ahada ashara rajulan, because rajulan is as muzakkar. So you have to use ahada ashara, both parts as muzakkar. And ithna ashara rajulan, again in the same way, rajulan is ma'dud and you have to use ithna ashara, because the number in 11 and 12 must be kept according to the gender of the ma'dud. And for feminine, you have to say ihda ashrata imratan, ithnata ashrata imratan. So for 11 and 12, again, I'm repeating, both the parts of the number will be masculine if the ma'dud is masculine, and both the parts of the number will be feminine if the ma'dud is feminine. That is it. وطريق تركيب غيرهما إلى 9 مع 10 أن تقول في المذكر 13 رجلا و14 رجلا إلى 19 رجلا بتأنيث الجزء الأول وتذكير الجزء الثاني. اب اس میں ایک اور نیا استعمال کا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں.
یہاں پر اب آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ طریق و ترکیب غیرہما، یعنی ان دونوں کے علاوہ یعنی 11 اور 12 کو چھوڑ کر اور 11 اور 12 کے علاوہ کی ترکیب کا طریقہ الاتسا 9 تک مع عشرہ یعنی 10 کے ساتھ جب کمپاؤنڈ کر کے آپ استعمال کریں گی، یعنی جو دہائی 10 ہے 10 کی دہائیوں کے ساتھ اگر آپ استعمال کریں گی ان دونوں کے علاوہ کسی اور اکائی کو، یعنی 1 اور 2 کی جو اکائی ہے اس کے علاوہ کوئی اور اکائی 10 کے ساتھ جب آپ استعمال کریں گی تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ وَطَرِيقُ تَرْكِيبِ غَيْرِهِمَا إِلَى 9 مع 10، اور ان دونوں کے علاوہ کی ترکیب کا طریقہ 10 کے ساتھ 9 تک یہ ہے۔ 9 تک کا مطلب یہ ہے کہ 1 اور 2 تو نکل گئے اکائی، تو اب 3 سے لے کر 9 تک جو اکائی ہمارے پاس بچ رہی ہے اس کو جب ہم 10 کے ساتھ کمپاؤنڈ کر کے استعمال کریں گے تو اس کا طریقہ آپ بتا رہے ہیں ان تقولا، وہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے مذکر اور مؤنث میں فرق ہے، مذکر میں آپ کہیں گے 13 رجلا، 13 آدمی کہیں گے، و14 رجلا، اور اسی طریقے سے آپ کہیں گے 14 آدمی، یہ 19 تک یہ رول چلے گا، الی 19 رجلا، 19 آدمی تک چلے گا۔ اس میں رول کیا ہو رہا ہے پھر 13 سے لے کر 19 تک کا رول کیا ہو رہا ہے؟ بتأنیث الجزء الاول وتذکیر الجزء الثانی، جزء اول کو مؤنث بنا کر اور جزء ثانی کو مذکر بنا کر۔ 11-12 کا رول وہ بتا چکے، اب یہ 13 سے 19 تک کا رول آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ 13 سے 19 تک میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو معدود ہے وہ دیکھنا ہے کیسا ہے۔ معدود اگر مذکر ہے تو گنتی کا جو دوسرا پارٹ ہے، یعنی کہ گنتی کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ ہے دہائی، اس دہائی کو اکارڈنگ ٹو معدود رکھا جائے گا مذکر، اور اکائی کو مؤنث کر دیا جائے گا، یعنی اکائی جو ہوگی، جو پہلا پارٹ ہوگا وہ معدود کے بالکل اپوزٹ ہوگا، یعنی جینڈر کے حساب سے، اور جو دوسرا پارٹ ہوگا وہ معدود سے بالکل میچ کرے گا۔ تو اب مثال دیکھیے آپ، 13 رجلن، رجلن یہ معدود ہے، تمییز ہے اور منصوب ہے، اسی لیے تو یہ مذکر ہے، تو عشرہ کو مذکر رکھا گیا، لیکن عشرہ سے پہلے جو ناؤن ہے 13 اس کو مؤنث کر دیا گیا۔ یہ پہلا حصہ گنتی کا ہے۔ تو گنتی کا پہلا حصہ اگر معدود مذکر ہے تو مؤنث کر دیا جائے گا، دوسرا حصہ بالکل میچ کرے گا معدود سے جنڈر میں۔ 14 رجلن میں بھی یہی ہوا، رجلن معدود مذکر ہے تو عشرہ کو مذکر رکھا گیا، لیکن پہلا پارٹ جو 4 ہے اس کو مؤنث کر دیا گیا۔ یہ رول آپ کا چلے گا 13 سے 19 تک۔ 11 اور 12 کے لیے الگ رول تھا، وہ پیچھے پیراگراف میں بیان کر دیا گیا۔ 11 اور 12 میں دونوں میچ کریں گے، یعنی دونوں پارٹ معدود کے ساتھ میچ کریں گے۔ معدود اس ناؤن کو بولتے ہیں جس کو ہم گنتے ہیں۔ 11 آدمی، تو ہم نے آدمی کو گنا تو آدمی معدود ہوا، رجلن یہاں تمام مثالوں میں معدود ہوا ہے، اور اس سے پہلے والی جو گنتیاں ہیں وہ عدد ہیں، اور اس کے 2 پارٹ ہیں، ایک اکائی ہے ایک دہائی ہے، یا کہہ لیجیے صرف 2 جز ہوئے، 2 اجزاء۔ پہلا جز جو ہوتا ہے 13 سے 19 تک میں وہ بالکل اپوز کرتا ہے معدود کو، اس کے ساتھ ڈس ایگری کرتا ہے، اور جو دوسرا پارٹ ہوتا ہے بالکل ایگری کرتا ہے، بالکل میچ کرتا ہے اس کی جنڈر کے ساتھ۔ تو ایک بار اس پیراگراف کو اور دیکھیں اور سمجھیں جملے کو، وَطَرِيقُ تَرْكِيبِ غَيْرِهِمَا، اور ان دونوں کے علاوہ، یعنی 11 اور 12 کے علاوہ جو گنتیاں ہیں 3 سے 9 تک، ان کے ارینج کرنے اور ترتیب دینے کا طریقہ 9 تک 10 کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کہیں، یعنی اگر وہ 10 کے ساتھ آپ جوڑ رہی ہیں، 10 جو دہائی ہے اس کے ساتھ اگر آپ جوڑ رہی ہیں 3 سے لے کر 9 تک کی کوئی چیز کمپاؤنڈ کر رہی ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ مذکر میں آپ کہیں گی 13 رجلن، 13 آدمی، اور 14 رجلن، 14 آدمی۔ یہ کہاں تک چلے گا؟ یہ 19 رجلن تک چلے گا۔ بتانیث الجزء الاول، جزء اول کو مؤنث رکھا جائے گا اور جزء ثانی کو مذکر رکھا جائے گا۔ اب دیکھیے
اس کا برعکس آ رہا ہے. یہ تو مذکر کا ہوا. اب مؤنث اگر معدود ہو گیا, رجلن کی جگہ پر امراتن ہو گیا, تو اب دیکھیے کیا ہوگا. اور مؤنث میں ثلاثہ عشرۃ امراتن. اب دیکھیے امراتن مؤنث ہے جو کہ منصوب علی التمییز ہے, یعنی تمییز ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے, اور امراتن مؤنث ہونے کی وجہ سے جو دہائی عشرہ لایا گیا, یہ عشرہ بغیر تا کے آپ نہیں استعمال کر سکتی ہیں, کیونکہ جو دہائی جو دوسرا پارٹ ہے وہ معدود سے میچ کرنا جینڈر میں ضروری ہے. اس کا پہلا پارٹ ڈس ایگری کرے گا اور دوسرا پارٹ گنتی کا معدود کے ساتھ ایگری کرے گا. وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ امراتن, اور 14 عورتیں. إِلَى 19 امراتن, یہ رول 19 امراتن تک چلے گا, جیسے پیچھے 19 رجلن تک چلا تھا, یعنی کہ 13 سے 19 تک کا رول یہ ہے. پھر میں دہرا رہا ہوں کہ جو دوسرا پارٹ ہوگا وہ معدود سے بالکل میچ کرے گا جینڈر میں, اور جو پہلا پارٹ ہے گنتی کا وہ معدود سے ڈس ایگری کرے گا, اس کے ساتھ میچ نہیں کرے گا. فنش. یعنی کہ اگر معدود مذکر ہے تو دوسرا پارٹ بھی مذکر ہوگا اور پہلا پارٹ مؤنث ہوگا گنتی کا, اور اگر معدود مؤنث ہے تو دوسرا پارٹ تو مؤنث ہوگا اسی کی طرح, لیکن پہلا پارٹ مذکر ہو جائے گا. وفی المؤنث 13 امراتن, اور مؤنث میں کہنا ہے 13 امراتن اور 14 امراتن, یعنی 13 عورتیں اور 14 عورتیں, اور یہ رول چلے گا 19 امراتن تک. بتذکیر الجزء الاول, جزء اول کو مذکر رکھا جائے گا اور جزء ثانی کو مؤنث رکھا جائے گا. یعنی اس ارینجمنٹ میں, اس ترکیب میں جب مؤنث ہے تب, یعنی معدود اگر مؤنث ہے تب کا رول یہ ہے کہ 13 سے 19 تک میں جزء اول کو مذکر رکھا جائے گا گنتی کے, اور جزء ثانی کو مؤنث رکھا جائے گا. اور اگر 13 سے 19 تک میں معدود جو تھا, جو ناؤن تھا, وہ مذکر تھا, تو ایسی صورت میں گنتی کا جو دوسرا جز ہوگا وہ مذکر ہوگا اور پہلا جز جو ہوگا وہ مؤنث ہوگا. ذکر یذکر تذکیرن کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی ناؤن کو مذکر بنانا, مذکر فارم میں, میسکولین فارم میں یوز کرنا. کسی چیز کو میسکولین فارم میں, کسی ناؤن یا کسی پروناؤن یا کسی چیز کو میسکولین فارم میں یوز کرنا یا میسکولین بنانا. اور انث یؤنث تانیثن, اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کی فیمینین فارم یوز کرنا, مؤنث شکل میں استعمال کرنا. ذکر یذکر اور انث یؤنث, یہ دونوں کے دونوں باب التفعیل سے آئیں گے. یہ بہت ہی اہم رول تھا. اس میں سے بہت سارے رولز آپ کو پریکٹیکلی عملی طور پر دیگر کتابوں میں بھی ہمارے کورس میں بتائے گئے ہیں, خاص طور پہ جنہوں نے دروس اللغت العربیہ وغیرہ کا مطالعہ کیا ہے. دروس اللغت العربیہ جن کو پڑھایا گیا ہے اور دیگر کتابیں بعض عربی زبان کی پڑھائی گئی ہیں, اس میں بھی ان رولز کو بتایا گیا ہے. آپ کو 3 سے 10 تک کا بھی رول بتایا گیا ہوگا, لیکن 3 سے 10 تک کے رول سے ہمیں یہاں پہ بحث نہیں ہے. یہ جو بحث ہے یہ نواسب کی ہے, اور نصب جو دیتی ہیں گنتیاں وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں. 11 اور 12 سے گنتیاں شروع ہوتی ہیں جو وہ نصب دیتی ہیں. اس سے پہلے کی گنتیاں تو مضاف مضافلے کی طرح استعمال ہوتی ہیں 3 سے 10 تک کی, اس سے ہمیں بحث نہیں ہے اور نہ مصنف بحث کریں گے, کیونکہ یہ نواسب کی بحث ہے. اور ان گنتیوں کے بعد, ان گنتیاں جب ہم استعمال کرتے ہیں, اب یہ جو بتایا گیا کہ اسماء نکرات کو منسوب کرتی ہیں تمییز کی بنا پر, کیا تمییز ہوتی ہے, کیا اسماء نکرات, اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر چکا ہوں. پھر میں بتاتا ہوں کہ جب ہم کسی گنتی کا استعمال کرتے ہیں, مثال کے طور پر کہتے ہیں ہم 10, اب 10 کہتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا چیز 10. اب 10 کے اندر ایمبیگوٹی ہے, ابہام ہے, شک ہے, غیر واضح چیز پائی جا رہی ہے. تو جس ناؤن کا استعمال کریں گے ہم 10 آدمی, تو اب یہ آدمی جب آیا تو اس نے 10 کے اندر موجود جو ابہام تھا, انسرٹینٹی تھی, ایمبیگوٹی جو پائی جا رہی تھی, اس کو دور کر دیا اس رجل نے, اس آدمی نے, یا جس چیز کو بھی آپ نے بتایا اس گنتی کے بعد, اس نے آ کر ابہام کو دور کر دیا. تو اسی لیے وہ آنے والا ناؤن جس نے ابہام کو یا انسرٹینٹی کو یا ایمبیگوٹی کو دور کیا ہے, اس کو تمییز کہا جائے گا. آ کے اس نے تمییز کر دی, یعنی چھٹائی کر دی, جو ڈاؤٹ تھا اس کو دور کر دیا. میز یمیز تمییزن کے معنی ہوتے ہیں چھٹائی کر کے, کوئی ڈاؤٹ تھا, کوئی چیز تھی, اس کو دور کر دیا, ختم کر دیا. ہم اردو زبان میں بھی بولتے ہیں اس کے پاس تمیز نہیں ہے, یعنی اچھے اور برے کی سمجھ نہیں ہے, صحیح چیز کو غلط سے نہیں نکال پاتا ہے, غلط کو صحیح سے ڈسٹنگوش نہیں کر پاتا ہے. is unable to distinguish the right from the wrong.
تمیز بھی ہم اردو میں جو استعمال کرتے ہیں بہت ہی بے تمیز انسان ہے، یعنی اس کے پاس صحیح اور غلط کی تمیز کا طریقہ نہیں ہے، ذرا سی کوئی چیز ہو تو وہ بالکل کنفیوز ہو جاتا ہے اور گڑبڑ کر دیتا ہے، الٹی سیدھی چیزیں کرنے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے، کہنے لگتا ہے. تو یہ تمیز بھی دراصل اسی سے ہے. تو بہرحال ایک بار پھر میں اس کا ٹرانسلیشن کرتا ہوں. وَطَرِيقُ تَرْكِيبِ غَيْرِهِمَا إِلَى 19 and the order of arrangement of the units other than these two, yani other than 11 and 12, because the rule with the 11 and 12 is completely different. Meaning in terms of using the masculine and feminine. Otherwise 11 and 12 they also give nasab to the nouns, they also have a tamyiz, so that is same with all of them. But the only rule that differs with 11 and 12 is that in case of 11 and 12, both the parts of the number must agree with the ma'dud in terms of gender. But from 13 to 19, the difference is there. That is different. وَطَرِيقُ تَرْكِيبِ غَيْرِهِمَا إِلَى 19 and the arrangement order or the order of arrangement of the units other than these two. 2, 9 ma ashara when you are combining with 10, یعنی کہ ان دونوں کو چھوڑ کر یعنی 12 کو نکال دیا 3 سے لے کر 9 تک کو جب ہم عشرہ کے ساتھ کمبائن کریں گے تو اس کا رول کیا ہے؟ ان تقول that you will say in case of masculine 13 رجلا 14 رجلا and this will continue until 19 رجلا بتعنيث الجزء الأول وتذكير الجزء الثاني, by keeping the first part in the feminine gender and keeping the second part in the masculine gender. The second part will agree with ma'dud in being masculine and the first part will be kept as feminine. The first part will disagree with the ma'dud. If it is muzakkar, if the ma'dud is muzakkar, then in that case the first part will disagree with the ma'dud. But the second part of the number that will agree with the ma'dud. اور بالکل اس کا ریورس ہوگا مؤنث میں. وفي المؤنث, and in case of the feminine ma'dud 13 امرأة و14 امرأة, which will continue till 19 امرأة, and here بتذكير الجزء الأول وتعنيث الجزء الثاني, by keeping the first part in the masculine gender and keeping the second part in the feminine gender. So this is very important and this is very simple also. When you are using the number from 13 to 19, so you will be using two numbers and there will be a ma'dud. So now you have to see if the ma'dud is masculine, then the second part of the number that will be masculine, but the first part of the number that will disagree with the ma'dud in gender. That is it. The second part will be same, will match, will agree with the gender of the ma'dud, and the first part will oppose, will disagree, will not match. That is it. اگر مذکر ہے تو دوسرا حصہ مذکر ہوگا, پہلا مؤنث ہوگا, اور اگر معدود مؤنث ہے تو دوسرا حصہ مؤنث ہوگا لیکن پہلا حصہ مذکر ہوگا. اور آگے ہے وَأَمَّا طَرِيقُ التَّرْكِيبِ فِي الْوَاحِدِ وَالْإِثْنَيْنِ إِلَى 9 مع 20 وَأَخَوَاتِهِ إِلَى 90 عَلَى سَبِيلِ الْعَطْفِ. اور رہا مسئلہ ملانے کا یا ترکیب کا 1 اور 2 گنتی کو 9 تک 20 کے ساتھ, 9 تک 20 کے ساتھ, وَأَخَوَاتِهِ اور 20 جیسی دوسری گنتیوں کے ساتھ, جیسے 30, 40, 50, 60, یہ 90 تک جائے گا تو علی سبیل العطف, یہ علی سبیل العطف ہوگا, یعنی کنجکشن کے طور پر ہوگا. مطلب یہ ہے کہ 1 اور 2 سے لے کر جو گنتیاں 9 تک ہیں, یہ جب 20 یا اس جیسی گنتیوں کے ساتھ استعمال ہوں گی تو 20 اور اس جیسی گنتیوں سے پہلے اور 1 اور 2 سے لے کر جو 9 تک کی گنتی ہے اس کے بعد, یعنی دونوں گنتیوں کے بیچ میں کوئی حرف عطف ہوگا.
یعنی حرف عطف کا استعمال کیا جائے گا کنسٹرکٹ کرنے کے لیے گنتی کو، جب آپ اس گنتی کو استعمال کر رہی ہوں گی 20 کے ساتھ یا 20 جیسی اور کسی گنتی کے ساتھ۔ اچھا، اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اس میں کیا تذکیر و تانیث کا خیال رکھا جائے گا؟ انہوں نے یہ مسئلہ تو بتا دیا کہ علی سبیل العطف ہوگا، یعنی دونوں گنتیوں کے بیچ میں واو لگے گا۔ پیچھے جو گنتیاں استعمال کی گئی ہیں اس میں واو عاطفہ کا استعمال نہیں کیا گیا، 11 12 15 16 تو 15 اس طرح کی جو گنتیاں ہیں ان دونوں عدد کے بیچ میں، دونوں نمبرز کے بیچ میں کسی واو عطف کا استعمال نہیں کیا گیا۔ لیکن یہاں پر یعنی کہ جب آپ 20 یا 20 جیسی گنتی کے ساتھ 1 اور 2 کو 9 تک استعمال کریں گی تو ایسی صورت میں دونوں گنتیوں کے بیچ میں واو عاطفہ استعمال کیا جائے گا، علی سبیل العطف ہوگا۔ وَأَمَّا طَرِيقُ التَّرْكِيبِ فِي الْوَاحِدِ وَالْإِثْنَيْنِ إِلَى 9 مع 20 وَأَخَوَاتِهِ إِلَى 90 عَلَى سَبِيلِ الْعَطْفِ۔ اور جہاں تک مسئلہ ہے ترکیب کا، جوڑنے کا گنتیوں کو 1 اور 2 کی صورت میں جب انہیں 9 تک جوڑا جائے 20 یا اس جیسی گنتیوں کے ساتھ جو کہ چلے گا 90 تک، تو یہ علی سبیل العطف ہوگا، یعنی کنجکشن کی اسٹائل میں اس کو استعمال کیا جائے گا، دو گنتیوں کے بیچ میں واو عاطفہ کا استعمال کیا جائے گا۔ آگے یہ الف اور با میں 2 شکلیں بتا رہے ہیں کہ ممیز مذکر ہو اور ممیز مؤنث ہو، تو ایسی صورت میں ان گنتیوں کا کیا کرنا ہے۔ دیکھیے، واو عاطفہ کا تو استعمال کرنا ہی کرنا ہے آپ کو، چاہے ممیز مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ واو عاطفہ کی بات تو پوری ہو گئی، کنسٹرکشن کا ایک طریقہ کہ اس میں آپ کو بیچ میں واو لگانا ہے، یہ تو مکمل ہوا۔ اب اسی میں آپ کو یہ دیکھنا ہے فَإِن كَانَ الْمُمَيِّزُ مُذَكَّرًا فَتَقُولُ فِي تَرْكِيبِ الْوَاحِدِ وَالْإِثْنَيْنِ لَا فِي غَيْرِهِمَا 21 رَجُلًا و22 رجلا بتذکیر الجزء الاول۔ تو اگر ممیز مذکر ہو یعنی معدود اگر مذکر ہے تو آپ کہیں گی 1 اور 2 کو جوڑتے ہوئے، لا فی غیرہما لیکن اس کے علاوہ نہیں، یعنی 1 اور 2 کے علاوہ میں یہ رول نہیں اپلیکیبل ہے، صرف 1 اور 2 کو جوڑتے ہوئے آپ کو کیا کہنا ہے، 21 رجلا 22 رجلا بتذکیر الجزء الاول، پہلے پارٹ کو مذکر بنا کر، یعنی پہلے پارٹ کو ایسی صورت میں آپ کو مذکر بنانا ہوگا۔ یہ 21 اور 22 کا ہے صرف، اور اسی طریقے سے یہ 31 اور 32 کا ہے، 41 اور 42 کا ہے۔ اس میں کیا ہوگا کہ جو پہلا پارٹ ہے وہ بالکل معدود کے مطابق ہوگا، یعنی معدود اگر مذکر ہے تو پہلا پارٹ مذکر ہوگا، اور وہ جو دہائی ہے اس میں تو کوئی تبدیلی ہی نہیں ہوگی، اس میں تذکیر و تانیث کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ 20 30 40 50 60 70 اور 80 اور 90 یہ اپنی جگہ پر برقرار رہیں گے۔ اچھا آگے دیکھیے، با میں کہہ رہے ہیں وَإِن كَانَ الْمُمَيِّزُ مُؤَنَّثًا، اور اگر ممیز مؤنث ہو، اگر ممیز مؤنث ہو، ممیز یعنی معدود، یا یوں کہہ لیجئے کہ تمییز، اور اگر تمییز مؤنث ہو، ممیز تمییز مبین یہ تینوں ایک چیزیں ہیں، اور اگر ممیز مؤنث ہے تو آپ کو کہنا ہے 21 امراتن، یعنی امراتن مؤنث ہے تو 21 ہو گیا، پیچھے جو ہے امراتن کی جگہ پر رجلن تھا تو واحد آپ نے وہاں پر کہا یا احد آپ نے وہاں پر کہا، یعنی مذکر رکھا، لیکن یہاں پر معدود یا ممیز مؤنث ہوا تو اسی مناسبت سے آپ نے عدد کے پہلے حصے کو مؤنث کر دیا۔ واثنتان وعشرون امراتن، واثنتان وعشرون امراتن، اب یہاں پر دیکھیں کہ امراتن فیمینین ہے تو اثنتانی جو پہلا پارٹ گنتی کا ہے اس کو مؤنث کر دیا گیا، عشرون اپنی حال پر برقرار رہے گا۔ امراتن کی جگہ پر اگر کوئی مذکر ہوتا تو اثنتان وعشرون جو گنتی ہے اس کا جو پہلا پارٹ ہے وہ اثنانی ہوتا، اثنتانی نہ ہوتا، بتأنیث الجزء الاول، پہلے پارٹ کو مؤنث کر کے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر 3 چیزوں پر ہمیں فوکس کرنا ہے۔ ایک تو یہ فوکس کرنا ہے کہ جب ہم 21 سے گنتی کو شروع کریں گے اور 90 تک ہم جب جائیں گے تو یہاں پر ہم کیا کرنا ہے کہ 2 گنتیوں کے بیچ میں واو عاطفہ کا استعمال کرنا ہے۔ وی ہیو ٹو یوز واو دا کنجکشن ان بٹوین۔ ایک بات تو یہ ہے، جیسے 21 21، 21 نہیں کہا آپ نے، 21 کہا، یعنی واو کو آپ نے استعمال کیا دونوں کے بیچ میں۔
یعنی دونوں گنتیوں کے بیچ میں. اثنان و عشرون آپ نے کہا، ثلاث و عشرون، اربع و عشرون، خمس و عشرون، اس طریقے سے آپ نے کہا. یہ بات واضح ہوئی. اب دوسرا رول آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر ممیز مذکر ہے تو یہ جو گنتیاں دونوں استعمال کریں گی آپ، ان میں کی جو پہلی گنتی ہوگی وہ ممیز کے مطابق ہوگی. ممیز مذکر ہے تو پہلی گنتی بھی مذکر، اور جو دوسری گنتی ہے وہ تو اعلیٰ حال ہی برقرار رہے گی ہر صورت میں. تیسرا رول یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ممیز مؤنث ہے تو ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ گنتی کا جو پہلا حصہ ہے اس کو ممیز کے مطابق لانا ہے. جیسے آپ کو کہنا ہے 21 عورتیں، 21 امرأتن، تو امرأتن مؤنث ہے تو احدا آپ نے استعمال کیا. اور اگر جو ہے یہی معدود یا ممیز مذکر ہوتا تو آپ کو کہنا ہوتا 21 رجلا، جیسے کہ پیچھے مثالیں گزر چکی ہیں. تو یہ 3 پوائنٹس ہیں جس پر آپ کو توجہ دینی ہے. ایک بار اور دیکھیں. وَأَمَّا طَرِيقُ التَّرْكِيبِ فِي الْوَاحِدِ وَالْإِثْنَيْنِ إِلَى 29 وَأَخَوَاتِهِ إِلَى 90 عَلَى سَبِيلِ الْعَطْفِ. اور رہا مسئلہ جوڑنے کا ترکیب کا 1 اور 2 میں یا واحد اور اثنین میں 9 تک، یعنی واحد اور اثنین سے 9 تک گنتیوں کو جب جوڑا جائے 20 تک 20 کے ساتھ اور اس جیسی گنتیوں کے ساتھ 90 تک یا 90 تک علی سبیل العطف، تو یہ علی سبیل العطف ہوگا. یعنی دونوں گنتیوں کے بیچ میں عطف کا استعمال کیا جائے گا، کنجکشن یعنی واو حرف عطف کا استعمال ہوگا. فَإِن كَانَ الْمُمَيِّزُ مُذَكَّرًا فَتَقُولُ فِي تَرْكِيبِ الْوَاحِدِ وَالْإِثْنَيْنِ لَا فِي غَيْرِهِمَا. اگر ممیز مذکر ہے تو آپ کہیں گے 1 اور 2 کو جوڑتے وقت آپ استعمال کریں گے، یا کہیں گے 1 اور 2 کو جوڑتے وقت اس کے علاوہ میں نہیں. کیا کہیں گے؟ 21 رجلا و22 رجلا، یعنی 21 آدمی اور 22 آدمی. بتذکیر الجزء الاول، پہلے حصے کو مذکر بنا کر، یعنی معدود مذکر تو گنتی کا پہلا حصہ مذکر. وَإِن كَانَ الْمُمَيِّزُ مُؤَنَّثًا فَتَقُولُ 21 امرأة و22 امرأة بتانیث الجزء الاول. اور اگر ممیز مؤنث ہے تو آپ کہیں گے 21 امرأة و22 امرأة بتانیث الجزء الاول، پہلے حصے کو مؤنث بنا کر. اور اگر ممیز مؤنث ہے تو آپ کہیں گے 21 امرأة و22 امرأة بتانیث الجزء الاول، پہلے حصے کو مؤنث بنا کر. ایک مرتبہ انگریزی ٹرانسلیشن دیکھ لیجئے. وَأَمَّا طَرِيقُ التَّرْكِيبِ فِي الْوَاحِدِ وَالْإِثْنَيْنِ. As for the way to construct, to arrange in case of واحد and اثنين till 9 with 20 and its likes till 19, so that will be in a way of conjunction. فَإِن كَانَ الْمُمَيِّزُ مُذَكَّرًا. If the mumayyiz is مذكر masculine فتقول في تركيب الواحد والاثنين لا في غيرهما 21 رجلا و22 رجلا بتذكير الجزء الأول. Then you have to say, while arranging 1 and 2 but not applicable in others, in other than them, 21 رجلا و22 رجلا بتذكير الجزء الأول, by keeping the first part as masculine. وَإِن كَانَ الْمُمَيِّزُ مُؤَنَّثًا فَتَقُولُ 21 امرأة و22 امرأة بتانيث الجزء الأول. And if the mumayyiz is feminine, then you have to say 21 امرأة و22 امرأة, or keeping the first part as feminine. النوع الثامن، جیسا کہ بتایا گیا آپ کو، ایسے اسما پر مشتمل ہے جو تمییز ہونے کی وجہ سے دوسرے نکرہ اسما کو منسوب کرتی ہیں. یہ اسما جو اس میں مذکور ہیں یہ دوسرے اسما کو منسوب کرتے ہیں. کس بنیاد پر؟ تمییز کی بنیاد پر. تو سب سے پہلے انہوں نے جس چیز کا ذکر کیا وہ ذکر کیا ہے اعداد کا، اور وہ بھی انہوں نے جو ذکر کیا ہے وہ 11 سے 12 کا کیا، اور پھر 13 سے 19 کا کیا، اور پھر 20 کا کیا، پھر 21 22 کا کیا، اور پھر 23 سے 29 تک کیا. ان سب کے اپنے مختلف رول ہیں.
مختلف قواعد ہیں اور ہم نے ترتیب سے پیچھے تمام چیزوں کو دیکھ لیا. تو 11 کے اندر ہم نے دیکھ لیا، اور اسی طریقے سے 12 کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں جو اسم آتا ہے، یعنی کہ ان کے بعد جن کو ہم گنتے ہیں، وہ تمییز ہونے کی وجہ سے منسوب ہو جاتا ہے. 11 اور 12 کے اندر آپ نے یہ دیکھا کہ دونوں جز معدود، یعنی جو تمییز ہوتی ہے، دونوں جز اس کے بالکل مطابق ہوتے ہیں. اگر مان لیجئے رجلن کا ذکر ہوا ہے تمیز میں، تو 11 دونوں مذکر ہوں گے، اور اگر امراتن کا ذکر ہے 11 یہ دونوں کے دونوں مؤنث ہوں گے. یعنی دونوں گنتیاں یا تو مذکر ہوں گی یا تو مؤنث ہوں گی، معدود کے فرق کے ساتھ. معدود اگر مذکر تو یہ دونوں مذکر، معدود اگر مؤنث تو یہ دونوں مؤنث. اس کے بعد شروع ہوا معاملہ 13 سے 19 تک کا، یعنی کہ اس طریقے سے آپ کہیں مثلا کہ 13 آدمی یا 14 آدمی، تو یہ 19 تک اس طریقے سے انہوں نے بتایا تھا. اگر تمیز مذکر ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ جو گنتی کا جو دوسرا حصہ ہوگا، یعنی کہ جسے ہم دہائی کہہ سکتے ہیں، وہ دہائی مذکر ہوگی، لیکن جو اکائی ہوگی، جو پہلا حصہ گنتی کا ہے، وہ مؤنث. یعنی گنتی کا پہلا حصہ اپوز کرے گا، بالکل ڈس ایگری کرے گا اور بالکل ڈیفرنٹ ہوگا اس سے، یعنی کہ معدود سے. معدود اگر مذکر تو گنتی کا پہلا حصہ مؤنث، معدود اگر مؤنث تو گنتی کا پہلا حصہ مذکر. یہ انہوں نے بتایا تھا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا تھا کہ 29 تک جو رول ہے گنتیوں کا، وہ 21 اور 22 سے لے کر 29 تک جو رول ہے گنتیوں کا، اس میں ایک بات انہوں نے یہ بتائی کہ یہ اعلیٰ سبیل العطف ہوتا ہے. اعلیٰ سبیل العطف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو دو گنتیاں ہوتی ہیں، جیسے آپ نے کہا 21، تو واحد بھی آپ کو لگانا ہے اور 20 بھی لگانا ہے. تو واحد اور 20 کے بیچ میں واو عاطفہ لگے گا. واحد اور 20 کے بیچ میں آپ کو واو عاطفہ لگانا ہے. اسی کو انہوں نے کہا تھا کہ وَأَمَّا طَرِيقُ التَّرْكِيبِ فِي الْوَاحِدِ وَالْإِثْنَيْنِ إِلَى 9 مع 20 وَأَخَوَاتِهِ إِلَى 90 عَلَى سَبِيلِ الْعَطْفِ، کہ یہ عَلَى سَبِيلِ الْعَطْفِ ہوگا، یعنی 21 سے لے کر 29 تک یہ پورا عَلَى سَبِيلِ الْعَطْفِ چلے گا. عَلَى سَبِيلِ الْعَطْفِ کا یہی مطلب ہے کہ دونوں گنتیوں کے بیچ میں ایک واو آئے گی. اس سے پہلے جو تھا آپ نے دیکھا 11 میں، 12 میں اور پھر 13 سے 19 میں، ان سب جگہوں پر واو عاطفہ کا دو گنتیوں کے بیچ میں استعمال نہیں ہوا تھا. اچھا جناب، دوسری بات یہ ہے یہاں پر کہنے کی کہ 21 اور 22 میں جو رول استعمال کیا جائے گا وہ رول ڈیفرنٹ ہے. یہ تو واو عاطفہ والا معاملہ تمام میں چلے گا. اب آگے واو عاطفہ کا معاملہ تمام میں آگے چلے گا، جس میں دو گنتیاں ہوں گی 21 سے اوپر. البتہ یہاں پر اب ایک نوٹ یہ کرنا ہے قاعدہ کہ 21 اور 22 میں جو رول ہے، یہ الف اور با میں انہوں نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ 21 اور 22 میں معدود کے اعتبار سے پہلا حصہ ہوگا گنتی کا. یعنی معدود اگر مذکر ہے تو پہلا حصہ مذکر ہوگا، جبکہ آپ نے دیکھا ہے کہ 13 سے لے کر 19 تک میں بالکل اپوزٹ ہوتا تھا، لیکن 21 اور 22 میں بالکل اسی طریقے سے ہوگا. یعنی معدود اگر مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہوگا، یعنی کہ عدد بھی مذکر ہوگی. یعنی وہ پہلا حصہ جو اپوز کیا کرتا تھا وہ اب اپوز نہیں کرے گا 21 اور 22 میں، وہ بالکل ایگری کرے گا اس کے جینڈر کے ساتھ. اچھا جناب، اب یہ پوری بات ہو گئی. وفی ترکیب غیر الواحد والاثنین الی 9 مع 20، یہ 21 اور 22 میں تو ایگری کرے گا پہلا پارٹ بالکل اسی طرح سے ہوگا جس طریقے سے جینڈر ہوگا معدود کا. لیکن
23 سے جیسے شروع ہوگا، 23 سے 29 تک جب معاملہ جائے گا تو اب یہاں پر بات بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس میں کیا ہے؟ وفی ترکیب غیر الواحد والاثنین، اور اگر واحد اور اثنین کے علاوہ کو جوڑا جائے 9 تک، 20 کے ساتھ 9 تک اگر جوڑیں، 20 کے ساتھ 9 تک جوڑیں. 9 تک جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 3 سے شروع کریں، 3 4 5 6 7 8 9، یہ 9 کو 20 کے ساتھ جوڑیں تو یہ ہو گیا گویا کہ 23 24 25 26 27 28 29. اس کا رول اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں. نمبر 1 الف فی الممیز المذکر، مذکر ممیز میں آپ کو کہنا ہوگا 23 رجلا، مذکر ممیز میں آپ کو کہنا ہوگا 23 رجلا و24 رجلا بتعنیث الجزء الاول. یعنی اب یہاں پر وہی رول آ گیا جو جناب 13 سے 19 تک کا رول تھا. 13 سے 19 تک کا رول یہی تھا کہ جو پہلا پارٹ ہے گنتی کا وہ معدود کے بالکل اپوزٹ ہوگا. اب اس میں بھی 23 سے جو شروع ہو رہا ہے 29 تک، یہاں بھی وہی ہو رہا ہے کہ اگر معدود مذکر ہے، یعنی ممیز مذکر ہے، ممیز یہاں معدود کو انہوں نے یہاں پہ ممیز کہا ہے، اصل میں اصطلاحی نام اس کا جو ہے نحویین کے ہاں وہ ممیز ہی ہے، کیونکہ وہ تمیز کی جاتی ہے، ڈس ایمبیگویشن کے لیے آتا ہے معدود، تو اسی لیے بار بار یہ ممیز کہہ رہے ہیں یہاں پر اس کتاب میں. تو یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ 23 سے لے کر 29 تک جینڈر کے حساب سے وہی رول لاگو ہوگا جو 13 سے 19 تک کا آپ نے لاگو کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ پہلا حصہ گنتی کا معدود کی جینڈر، معدود کی جنس کے بالکل مخالف ہوگا. تو کہہ رہے نمبر 1 فی الممیز المذکر 23 رجلا، ممیز مذکر اگر ہے تو ایسی صورت میں آپ کہیں گی 23 رجلا. تو دیکھیے رجلا مذکر ہے لیکن 23 آپ یہاں کہہ رہی ہیں. 20 تو چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو اسی طریقے سے رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں رہے گی. و24 رجلا، اور 24 رجلا کہیں گی آپ، یعنی 23 آدمی 24 آدمی بتعنیث الجزء الاول، پہلے حصے کو مؤنث رکھ کر. اگر یہ ممیز مذکر ہے، معدود مذکر ہے، تب کا رول بتا رہے ہیں. تو گویا کی 13 سے 19 تک کا جو رول ہے وہی رول 23 سے 29 تک کا بھی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ 23 سے 29 تک میں آپ نے واو عاطفہ لگایا ہے دونوں گنتیوں کے بیچ میں، اور یہاں 13 سے 19 کے بیچ میں آپ نے واو عاطفہ نہیں لگایا ہے دو گنتیوں کے بیچ میں، بلکہ ڈائریکٹ آپ نے کہا 13 14 15، اور یہاں آپ کہہ رہی ہیں کہ 23 24، اس طریقے سے آپ کہہ رہی ہیں. اور یہاں والی گنتیوں میں ایک اور فرق ہے کہ اس پہ تنوین استعمال کی جا رہی ہے، 3 4 5، اور وہاں 3 4 5 وہاں جو ہے وہ فتحہ ان پہ ہوا کرتا تھا ہر حال میں، لیکن یہاں پر جو ہے آپ نے استعمال کیا 3 اور 4 اور 5، تنوین دیا اس پہ. اب دوسرا پارٹ جب آپ نے پہلا سمجھ لیا تو بالکل آسان ہے. اگلے حصے میں مؤنث کی مثال دی ہے کہ ممیز مؤنث ہے، وہ فی الممیز المؤنث، اور مؤنث ممیز کی صورت میں 23 امراتن، 13 عورتیں. تو اب دیکھیے 30 ہو گیا، امراتن جو معدود یعنی کہ ممیز ہے اس کو اپوز کر رہا ہے 30، یعنی کہ اس کو رکھا گیا میسکولین کیونکہ وہ فیمینین ہے. وہ 24 امراتن، اور 24 عورتیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں پیچھے 4 تھا، چونکہ پیچھے پچھلی مثال میں معدود مذکر تھا، اب یہاں پہ معدود مؤنث ہے تو 24 امراتن بتذکیر الجزء الاول، پہلے حصے کو مذکر رکھ کے. پہلے حصے کو مذکر رکھ کے یعنی گنتی کے پہلے حصے کو، گنتی کے دو پارٹ ہے نا، تو بتذکیر الجزء الاول مطلب جزء اول کو مذکر رکھ کر، یعنی کہ گنتی کے پہلے حصے کو مذکر بنا کر رکھا گیا. وعلى هذا القياس الى 99، وعلى هذا القياس یعنی اسی قیاس پر، اسی اسٹائل میں، اسی انداز سے یہ رول اب چلتا رہے گا. کہاں تک جناب چلتا رہے گا؟ یہ 99 تک چلتا رہے گا. اب 99 تک آپ کو کوئی پریشانی نہیں، بتا دیا گیا ہے رول آپ کو، یہ 23 سے لے کر 29 تک کا رول
یہ رول اب چلے گا 99 تک. بیچ میں جو دہائیاں آ رہی ہیں وہ تو ان کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ رول ہے, لیکن یہ جو سلسلہ چلے گا وہ اسی انداز سے چلے گا جو ابھی بیان کیا گیا ہے. تو یہ بہت بڑی چیز آپ کے سامنے واضح کر دی گئی ہے گنتیوں کے بارے میں. تو یہ جو گفتگو ہم نے ابھی مکمل کی ہے یہ ایسے اسماء نکرہ کی تھی جو تمییز ہونے کی وجہ سے منسوب ہو جاتی ہیں. ایک بار پھر میں اس کا انگلش ٹرانسلیشن کرتا ہوں, پچھلا حصہ بھی آپ اس میں دیکھ لیں. وفی ترکیب غیر الواحد والاثنین الى 9 مع 20 and while arranging the digits other than 1 and 2 till 9 while combining or compounding with 20, you have to say in case of مذکر ممیز مذکر تمیز 23 رجلا و 24 رجلا 23 men and 24 men by keeping the first part as feminine, and in case of feminine mumayyiz you have to say 23 imratan wa 24 imratan 23 women and 24 women bitadhkir al-juz'i al-awwal by keeping the first part as masculine. وعلى هذا القياس إلى 99, and we have to continue like that in the same way to 99, meaning from 23 to 29, if the ma'dud, if the tamyiz is muzakkar, the first part of the number that will be muannath, feminine, and if the tamyiz or the ma'dud is feminine, then the first part of the number that will be masculine. And this rule will be applied from 23 to 99. اب دوسری اسی نوع کی جو دوسری اقسام ہیں منسوب کر دینے والے اسماء ناصبہ جو ہیں, ان میں سے دوسرے کا جو ذکر کر رہے ہیں وہ ہے والثانی کم, اور دوسرے ہے کم. معناہ عدد مبہم وہو علی نوعین, معناہ عدد مبہم, اس کا معنی ہے عدد مبہم, اور دوسرے کم ہے معناہ عدد مبہم, اور یہ عدد مبہم یا غیر متعین عدد کے لیے مستعمل ہے, اور یہ عدد مبہم کے لیے مستعمل ہے. وہو علی نوعین, اور اس کی دو قسمیں ہیں. یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اور جو دوسرا اسم ہے جو نسب دیتا ہے تمییز کی بنا پر دوسرے اسم کو, وہ ہے کم, اور یہ عدد مبہم کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی اس میں کسی عدد ہی کے بارے میں بات کی جاتی ہے, لیکن وہ عدد مبہم ہوا کرتا ہے, وہ عدد واضح نہیں ہوا کرتا. اور اس کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 استفہامیہ. نمبر 1 استفہامیہ. احدہما استفہامیتن, ان میں سے تو ایک ہے استفہامیہ, یعنی ایک کم استفہامیہ ہوتا ہے. ان کان متضمنا لمعنی الاستفہام, اگر یہ استفہام کا معنی لیے ہوئے ہو. ان کان متضمنا لمعنی الاستفہام, اگر یہ استفہام کا معنی لیے ہوئے ہو, یعنی سوال کا. وہو ینصب التمئیز, اور یہ تمئیز کو منصوب کرتا ہے, جیسے کم رجلن ضربتہ, جیسے کتنے آدمیوں کو تو نے مارا. کم رجلن ضربتہ, جیسے تو نے کتنے آدمیوں کو مارا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کم کے بعد جو اسم آیا ہوا ہے رجلن, یہ اسے نسب دے رہا ہے, اور دوسرے یہ استفہامیہ ہے اور استفہام کے معنی پر مشتمل ہے. تو یہ شرائط پائی جا رہی ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد آنے والا جو اسم ہوگا وہ منصوب ہوگا. اور مثال انہوں نے دی کم رجلن ضربتہ, تو نے کتنے آدمیوں کو مارا. اینڈ دین ہی ڈسکرائبڈ اباؤٹ کم. کم is a certain type of noun in Arabic and that is used for an unknown number.
عدد مبہم unknown number. And come is divided into two categories, into two kinds. Number one, istifhamiya, interrogative. In kana mutazamminan li ma'na al-istifham, if it denotes the sense of interrogation, if it denotes the sense of interrogation, wa huwa yansibu at-tamyiza, and that gives nasab to tamyiz. For example, kam rajulan zarabtahu, how many men did you hit? Kam rajulan zarabtahu, how many men did you hit? تو इसमें یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کم جو آتا ہے یہ عدد مبہم کے لیے آتا ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو استفہامیہ جو اس کی قسم ہے اس کے بارے میں اس میں بتا دیا انہوں نے, اس کی اگزامپل بھی دے دی. اب دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیے, اور دوسرا ایک کم ہے اسے کہتے ہیں کم خبریہ, ان لم یکن متضمنا لمعنى الاستفہام. استفہامیہ وہ استفہام کا معنی رکھتا ہے, انٹروگیٹو کم جو ہوتا ہے وہ انٹروگیشن کا سینس رکھتا ہے, لیکن جو کم خبریہ ہوتا ہے ان لم یکن متضمنا لمعنى الاستفہام, اگر یہ استفہام کے معنی پر مشتمل نہ ہو. متضمن, تضمن یا تضمن کے معنی ہوتے ہیں مشتمل ہونا. ان لم یکن متضمنا لمعنى الاستفہام, اگر استفہام کے معنی کو مشتمل نہ ہو, استفہام کے معنی کو جب مشتمل نہیں ہوتا ہے کم, تو ایسے کم کو کہتے ہیں خبریہ, یعنی خبر دینے والا ہوتا ہے, یہ انڈیکیٹو ہوتا ہے. وَهُوَ يَنْصِبُ الْمُمَيِّزَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَاصِلَةٌ, اور یہ تمییز کو منصوب کر دیتا ہے. ممیز کو تمییز بھی کہتے ہیں. إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَاصِلَةٌ, اگر دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ ہے. کوئی فاصلہ ہے یعنی کوئی ایسا ورڈ آ جاتا ہے جو گیپ پیدا کر دیتا ہے, دونوں کو سپریٹ کر دیتا ہے, انٹروینشن کر دیتا ہے. اگر ان کے درمیان انٹروین کرنے والا کوئی ورڈ نہ آئے, فاصلہ سے مراد یہ ہے. تو کہہ رہے ہیں وَهُوَ يَنْصِبُ الْمُمَيِّزَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَاصِلَةٌ, اور یہ ممیز کو نصب دیتا ہے, and it gives nasab to the ممیز, to تمیز. إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَاصِلَةٌ, اگر ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہو. فاصلہ کے بارے میں نے آپ سے بتایا کہ فاصلہ سے مراد یہ ہے کہ بیچ میں کوئی جملہ آ جائے یا کوئی ورڈ آ جائے تو اس کو کہیں گے فاصلہ. وَهُوَ يَنْصِبُ الْمُمَيِّزَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَاصِلَةٌ, اور یہ تمییز کو منصوب کر دیتا ہے اگر ان کے درمیان فاصلہ ہو. جیسے دیکھیے کم عندی رجلن, اب کم کے بعد رجلن آنا تھا لیکن رجلن آگے چلا گیا اور اس سے پہلے عندی آ گیا, تو عندی ایک فاصلہ بن گیا, ایک انٹروینشن کرنے والا, مداخلت کرنے والا, بیچ میں ایک لفظ آ گیا. فاصلہ کہتے ہی ہیں ایسے لفظ کو, ایسے ورڈ کو یا ایسے سینٹینس کو. یہ فاصلہ کبھی تو ایک سنگل ورڈ ہوتا ہے اور کبھی ایک سینٹینس ہی پورا ہو جاتا ہے, وہ دو چیزوں کے بیچ میں آ جاتا ہے, بیریئر بن کر آ جاتا ہے. فاصلہ کے معنی ہم یہاں کیسے کر سکتے ہیں, بیریئر بھی, یا انٹرویننگ ورڈ اور انٹرویننگ سینٹینس. فار ایگزامپل کم عندی رجلن, میرے پاس بہت سارے لوگ ہیں. کم عندی رجلن, میرے پاس بہت سارے لوگ ہیں. تو یہاں کم جو ہوتا ہے وہ کتنا کا معنی نہیں دیتا ہے, یہ کم خبریہ ہوتا ہے. کم کتنا کا معنی وہیں دیتا ہے جہاں پر یہ استفہامیہ ہوتا ہے, اور جیسے ہی اس کا استفہامی سینس اس سے چھین لیا جاتا ہے وہاں فوراً اس کا معنی بھی بدل جاتا ہے, اور یہ معنی استفہام کو متضمن نہیں ہوتا. تو یہاں ترجمہ ہوگا کم عندی رجلن, بہت سارے لوگ, یعنی کتنے لوگ ہیں میرے پاس, یعنی کتنے لوگ ہیں میرے پاس. اگر اس کو سوالیہ میں بھی کیا جائے گا تو وہ بہت کا جو سینس ہوتا ہے وہ لیا جاتا ہے, یعنی میرے پاس بہت لوگ ہیں. وَإِن لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا فَاصِلَةٌ, اور اگر ان دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہو, فَمُمَيِّزُهُ مَجْرُورٌ بِالْإِضَافَةِ إِلَيْهِ, تو ایسی صورت میں اس کی جو تمییز ہوگی وہ مجرور ہوگی اضافت کی وجہ سے, مجرور ہوگی اضافت کی وجہ سے. یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر دونوں کے بیچ میں گیپ ہے تو ایسی صورت میں تو منصوب ہوگی, لیکن اگر دونوں کے بیچ میں گیپ نہیں ہے اور کم خبریہ ہے, یعنی خبریہ ہونے کی صورت کی بات ہو رہی ہے, تو پھر کیا کیا جائے گا,
کہ کم کے بعد جو اس کی تمیز آ رہی ہے وہ مجرور ہوگی اضافت کی وجہ سے. انٹرسٹنگ. جیسے کم رجلن ضربتا، کم رجلن ضربتو یا کم رجلن ضربتا، جو بھی آپ پہلے، کتنے لوگوں کو مارا، بہت یعنی بہت سارے لوگوں کو مارا. وَكَمْ غِلْمَانٍ اشْتَرَيْتُ، اور بہت سے غلاموں کو میں نے خریدا، اور بہت سے غلاموں کو میں نے خریدا. تو وَإِن لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا فَاصِلَةٌ فَمُمَيِّزُهُ مَجْرُورٌ بِالْإِضَافَةِ إِلَيْهِ مِثْلُ كَمْ رَجُلٍ ضَرَبْتُ وَكَمْ غِلْمَانٍ اشْتَرَيْتُ. اور اگر ان دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہو تو پھر اس کی جو تمیز اور ممیز ہے وہ مجرور ہوگی اضافت کی وجہ سے. جیسے کم رجل ضربت وکم غلمان اشتریت، کتنے مردوں کو میں نے مارا یا کتنے لوگوں کو میں نے مارا، یعنی میں نے بہت لوگوں کو مارا. مینی، یہاں پہ کم جو خبریہ ہوگا تو مینی کا سینس دے گا. وکم غلمان اشتریت، اور کتنے غلاموں کو میں نے خریدا، یعنی بہت غلاموں کو خریدا میں نے. This second particle that gives nasab on the basis of tamyiz, on the basis of disambiguation, that is come. And come is used for giving an unknown number, the sense of an unknown number, and that is of two kinds. Number one, istifhamia, interrogative. If it denotes the sense of interrogation, وَهُوَ يَنْصِبُ التَّمْيِيز, and that gives nasab to the tamyiz. For example, كَمْ رَجُلًا ضَرَبْتَهُ, how many men did you strike or did you hit? And the second one is khabariya, if it does not include or does not denote the sense of interrogation, and that gives nasab to tamyiz in kana bainahuma fasila, if there is an intervening word between them. For example, kam indi rajulan, I have many men, I have many men. Wa in lam takun bainahuma fasila, and if there is no intervention between them, in that case famumayyizuhu majrurun bil izafati ilay, its tamyiz will be majroor, its tamyiz will be in genitive case due to izafa. For example, kam rajulin zarabtu wa kam ghilmanin ishtaraytu, I have hit many men and I have purchased many slaves, or I have struck several men and I have purchased several slaves. So basically, under this second category of al-asma'un nasiba, what he says is that there is a particular particle, and that is come, and come is generally used to denote an unknown number, an indefinite number, and that gives nasab to the tamyiz. For example, we say kam rajulan zarabtahu. But the same come, that is also used for indication, which is called as khabariya. This was interrogative. And when it is interrogative, it gives nasab and it gives the sense of interrogation. But when it is khabariya, it does not give the sense of interrogation, it does not provide the sense of istifham. And it gives nasab to tamyiz if there is an intervention between them. For example, kam indi rajulan. But if there is no intervention between them, between kam and between the tamyiz, in that case, the tamyiz that comes into a genitive case. For example, kam rajulin zarabtu. अब यहाँ पर kam rajulan आपको नहीं कहना है, वो kam ghilmanin ishtaraytu, kam ghilmanan नहीं कहना है आपको. अब हम चलते हैं नंबर 3 की तरफ. वसालिस कायिन वहुवा मुरक्कबुम मिन काफित तशबीह व आई. और तीसरे नंबर पर है कायिन, और ये मुरक्कब है, यानी बना हुआ है काफुत तशबीह से और आई से. आपने काफुत तशबीह पढ़ा है हरूफ जार्रा में, जैसे ज़ैदुन कल असदी, जैद शेर की तरह है. तो ये जो काफ था वहां पर हरूफ जार्रा की बहस में आपने पढ़ा है, उस काफ का नाम है काफुत तशबीह. जब हम ऐसे काफ का इस्तेमाल करते हैं जो तशबीह के लिए मुस्तामल हो, तो हम उसे कहते हैं काफुत तशबीह. तो कह रहे हैं कि ये जो कायिन है उस काफुत तशबीह से मिलकर बना हुआ है और आई से मिलकर बना हुआ है. लेकिन अब यहां वो माना नहीं रहेगा जो वहां हरूफ जार्रा में था. अब ये दो मिलके एक नया माना दे रहे हैं. वसालिस कायिन, और तीसरा कायिन है, और ये मिलकर बनाया गया है, ये मुरक्कब है काफुत तशबीह से
اور ای سے. لیکن المراد منہ عدد مبہم، لیکن اس سے جو مراد ہے وہ عدد مبہم ہے، نہ کہ معنی ترکیبی. یعنی کہ اس سے مراد دیا جاتا ہے ایک عدد مبہم، معنی ترکیبی نہیں. معنی ترکیبی نہیں یعنی مرکب ہو کر دونوں کا جو ایک مفہوم ہوتا ہے وہ مفہوم نہیں لیا گیا ہے، بلکہ اس سے ایک نیا معنی لیا گیا ہے، اور وہ نیا معنی ہے عدد مبہم کا. جیسے آپ کہیں کأین رجلا لقیت، کأین رجلا لقیت، یعنی میں نے کچھ لوگوں سے ملاقات کی. کأین رجلا لقیت، میں نے کچھ لوگوں سے ملاقات کی. تو یہ کأین رجلا لقیت جو آیا ہوا ہے یہ کچھ لوگوں سے یا چند لوگوں سے یا بعض لوگوں کا سینس دے رہا ہے. یہ کائن یہ عدد مبہم کی بات کر رہا ہے. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہ منصوب ہے کائن رجلن، تو یہ کائن وہ جو ہے تیسرا اس میں ناصب ہے، اور رجلن اس کی تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. وقد یکون متضمنا لمعنى الاستفهام، کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی یہ استفہام کا معنی بھی دیتا ہے. کیسے؟ جیسے کائن رجلا عندک، کہ تمہارے پاس کتنے آدمی ہیں. کائن رجلا عندک یعنی تمہارے پاس کتنے آدمی ہیں، تو یہ کتنا کا سینس دے رہا ہے. And the third particle is کائن and that is compounded. مرکب کے معنی ہوتے ہیں compounded, and that is compounded of کاف التشبیہ and ای. But what is intended with it is an indeterminate number, is an indefinite number, is an unknown number, and not the معنی ترکیبی، یعنی without any relation to its component parts. یہ جو component parts ہوتے ہیں، ایک ہے کاف التشبیہ اور ایک ہے آئی، ان دونوں کمپوننٹ سے جو میننگ ہونا چاہیے وہ میننگ نہیں ہے. یعنی ایک تو کاف التشبیہ کے لیے آتا ہے اور آئی کا ایک الگ معنی ہے. تو ایسا نہیں کہ ان دونوں سے مل کر کوئی ایک معنی لیا گیا ہو. جو معنی اس کا بن رہا ہے وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے، اور وہ کچھ کا معنی دے رہا ہے. حالانکہ کائن میں جو کاف التشبیہ ہے اور آئی ہے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کچھ سے. کاف التشبیہ کسی اور مقصد کے لیے ہے اور آئی کسی اور مقصد کے لیے مستعمل ہے. تو وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ معنی ترکیبی سے جو میننگ نکل رہے ہیں وہ میننگ اس سے مراد نہیں لیے جاتے ہیں کمپاؤنڈ کرنے کے بعد، بلکہ اس سے مراد ایک معنی مبہم لیا جاتا ہے. لیکن المراد منہ عدد مبہم، لیکن اس سے جو مراد ہے، جو مراد لیا جاتا ہے وہ عدد مبہم ہے، نہ کہ معنی ترکیبی. معنی ترکیبی کا یہ مفہوم ہے. تو گویا کہ اب یہ ایک لفظ اکیلا بن گیا ہے ملنے کے بعد. یہ اکیلا ایک لفظ بھی ہو گیا، بھلے ہی دو سے ملا ہے لیکن اب ایک انڈیپینڈنٹ لفظ بن گیا ہے، اور اس کا حکم بھی اب ایک الگ ہو گیا ہے اور اس کا معنی بھی الگ ہو گیا ہے. تو اس کی اصل کو مت دیکھا جائے کہ کاف التشبیہ میں کیا تھا اور ایو میں کیا تھا تو اسی حساب سے میننگ نکالا جائے. نہیں، مرکب کرنے کے بعد اب یہ ایک لفظ ہو گیا، اس کا اپنا اعراب ہوگا، اس کا اپنا معنی ہوگا، اس کے اپنے احکام ہوں گے، اور اس کے ماضی کو نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ پہلے کیا تھا. بس یہاں سمجھاتے ہوئے تو بتا دیا گیا کہ دو سے مل کر بنا ہوا ہے، لیکن پچھلے دونوں معنوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ اینڈ نیو پارٹیکل گیونگ اے نیو سینس، گیونگ اے نیو میننگ ود اٹس اون. تو کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کائن ہے، یہاں پر تو عدد مبہم کے لیے آیا، اس کی مثال بھی دی. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ کبھی کبھی معنی استفہام کو متضمن ہوتا ہے، and sometimes it is used to denote the sense of interrogation. تو اس میں یہ کہا جائے گا کائن رجلا عندک، یعنی کہ how many men do you have. کائن رجلا عندک، تو یہ گویا کی کائن ہے، یہ سوال کے لیے ہے، یعنی کتنے آدمی ہیں تمہارے پاس. نمبر 4 پہ آئیے. والرابع کذا، اور جو چوتھا پارٹیکل ہے وہ کذا ہے، یعنی ناصبہ. وہو مرکب من کاف التشبیہ وذا اسم الاشارہ، اور یہ کاف التشبیہ جو کاف جو حروف جارہ میں گزرا ہے وہ کاف التشبیہ ہے، اس سے مرکب ہے، اور ذا سے مرکب ہے.
مرکب کے معنی ہوتے ہیں ملا کر بنایا ہوا، اور یہ کاف التشبیہ اور ذا سے ملا کر تیار کیا گیا ہے، مرکب کیا گیا ہے، اور ذا جو کہ اسم الاشارہ ہوتا ہے یعنی ڈیمونسٹریٹو پروناؤن. ولیکن المراد منہ عدد مبہم، لیکن اس سے مراد ایک عدد مبہم ہے، لیکن اس سے مراد ایک عدد مبہم ہے. ولا يكون متضمنا لمعنى الاستفهام، اور یہ معنی استفہام کو مشتمل نہیں ہوتا، یعنی سوال کرنے کا معنی، انٹروگیشن کا سینس نہیں دیتا ہے. معنی استفہام کا مطلب ہوتا ہے انٹروگیشن کا سینس، سوال کرنے کا سینس نہیں دیتا ہے. مثل عندي كذا رجلا، جیسے آپ کہیں کہ عندي كذا رجلا، کہ میرے پاس اتنے آدمی ہیں، میرے پاس اتنے آدمی ہیں. There are so many men with me، میرے پاس اتنے آدمی ہیں. یا آپ کہیں عندي كذا درہما، میرے پاس اتنے درہم ہیں. تو کذا کا مطلب ہوتا ہے اتنے، کتنے نہیں، کتنے ہو جائے گا تو سوال ہو جائے گا، یہاں پر ہے اتنے آدمی ہیں میرے پاس. اینڈ the fourth particle is کذا وہو مرکب من کاف التشبیہ والذا اسم الاشارہ، and this is compounded of kaf of tashbih and za which is a demonstrative pronoun. ولكن المراد منه عدد مبهم، but it is used to denote an indeterminate number, an indefinite number or an unknown number. ولا يكون متضمنا لمعنى الاستفهام، and it does not have the sense of interrogation, or it is not applied for the purpose of interrogation. For example, you say عندي كذا رجلا، عندي كذا رجلا، تو دیکھیے یہ کذا آیا اور یہی ہے وہ پارٹیکل جو ناصبہ ہے، اور اس کے بعد آنے والا جو اسم ہے تمییز ہونے کی وجہ سے رجلن ہو گیا ہے، یہ رجلن اور رجلن نہیں ہوگا. There are so many men with me، اور I have so many men with me، اور simply you can say I have so many people. اس طریقے سے ہم نے الحمدللہ یہ لیسن مکمل کر لیا، اور یہ تھے ایسے پارٹیکلز جو اسما کو منسوب کرتے ہیں. آپ نے پیچھے ایک بحث پڑھی تھی، آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا، اور وہ بحث تھی حروف ناصبہ کی بحث تھی، حروف ناصبہ کی بحث تھی، اور وہ تھی النوع الخامس. النوع الخامس میں جن پارٹیکلز کو ہم نے اور آپ نے پڑھا نصب دینے والے، وہ ایسے پارٹیکلز تھے جو صرف فعل مضارع کو نصب دیتے تھے. لیکن یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ جو ورڈز ہیں نصب دینے والے، اس میں وہاں سب حروف تھے، اور یہاں پر اسما ہیں، وہاں پر حروف نصب دے رہے تھے فعل کو، اور وہ بھی فعل مضارع کے ساتھ خاص تھے. اور یہاں اس بحث میں جو آپ نے پڑھا ہے، یہاں پر اسما کو نصب دے رہے ہیں، یعنی نصب دینے والا، عمل کرنے والا بھی اسم ہے، اور جس پر عمل ہو رہا ہے وہ بھی اسم ہے. اور وہاں پر عمل کرنے والے حروف تھے، پارٹیکلز تھے، اور جس پر عمل کر رہے تھے وہ فعل تھا، اور وہ بھی فعل مضارع تھا خاص طور پر. لیکن یہاں پر دونوں طرف سے اسم ہے، اسی لیے بار بار جو اس میں کہا جا رہا ہے اسماء تنصب الاسماء النکرات، ایسے اسماء جو نصب دے رہے ہیں اسماء نکرہ کو التمییزی، تمییز کی بنا پر. تو الحمدللہ امید ہے تمام چیزیں واضح ہو گئی ہوں گی. انشاءاللہ جلدی ہم اگلے سبق میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.